جدت کے ساتھ ایک اوریجنل تھاٹ پروسیس لے کر امت کے سامنے آئے. اینڈ ہی واز نو مور این انڈین تھنکر اینڈ مسلم آئیڈیالوگ بٹ ان اے گلوبل پین اسلامک اسکیل. ماشاء اللہ. سو دس از بیوٹیفل. بہت بہت شکریہ آپ کا امجد اسلام احمد صاحب. بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پوری تھاٹ پروسیس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی. میں اس سے مجھے ایک سوال آپ نے بلکہ اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اتا ترک کے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اتا ترک اور رضا شاہ پہلوی کو انہوں نے پہلے حمایت کی، بعد میں ان سے بھی امید کا بندھن توڑ دیا کہ شاید ان سے بھی امید نہیں. ینگ ٹرکس کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ینگ ٹرکس واز آلسو الومناٹی بیکڈ موومنٹ، اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں علی، یہ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 20ویں صدی کا آغاز اور 19ویں صدی کا آخر جو تھا پوری دنیا میں فتنوں کا دور تھا. اسلام کی اصل شکل تو ختم ہو چکی تھی. وہ مسدس حالی کا ہم نے آپ کو وہ شعر بھی سنائے تھے پچھلے پروگراموں میں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ رولر جو دنیا پہ حکومت کرتے چلے آئے تھے وہ اسلام، وہ آئیڈیالوجی، ناؤ دیٹ واز ان ڈسٹ. تو اس دور میں جب کفر پورے عروج پہ تھا، خاص طور پہ سیکرٹ سوسائٹیز پورے عروج پہ تھیں پوری دنیا میں، تو اٹ واز پریکٹیکلی امپاسبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کون جینوئن ہے، کون بیکڈ بائی سیکرٹ سروسز ہے یا سیکرٹ ایجنسیز ہے یا سیکرٹ سوسائٹیز ہے. اس کیفیت میں مسلمان لیڈرز نے چاروں طرف سے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی روشنی، کوئی تو لیڈر مل جائے ہم کو. اور یہی ہوا کہ اقبال کو جب پوری دنیا میں کوئی لیڈرز نہیں ملے، یعنی دیر واز اے ٹائم ریلیجس اسکالرس کے طور پہ اقبال مرزا غلام احمد قادیان کے پاس، مسلمان صرف اقبال ہی نہیں پورے انڈیا کے مسلمان ایکچولی سمجھے کہ مرزا غلام احمد قادیان کی شکل میں شروع میں شاید کوئی بڑا مسلمان ایک عالم پیدا ہوا. بعد میں جب اس کو پتا لگا کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تو اقبال نے پوری مسلمان امت نے برات کا اظہار کیا، اس کو ڈینائی کیا، کنڈیم کیا اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. اسی طرح مصطفیٰ کمال پاشا، شروع میں اس کے بارے میں بڑی امیدیں پوری مسلم دنیا نے لگا لی کہ شاید خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک مجاہد نکلا ہے، اس کو غازی کا نام دیا گیا. جو سانوسی تحریک تھی، یعنی بڑے بڑے اسکالرز آف نارتھ افریقہ، حالانکہ وہ عرب تھے اور عربیہ کے اندر تو عرب بغاوت کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف، لیکن اس کے باوجود نارتھ افریقن عرب جو تھے، جو ان کی مسٹک صوفی موومنٹ آف سانوسی تھی، ان لوگوں نے پورے سپورٹ کی مصطفیٰ کمال کو، باقاعدہ اس کے لیے جلسے کیے، اس کے لیے ٹریولنگ کی، اپنا پورا فورس استعمال کی، ایزیومنگ کہ شاید خلافت کے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے یہ مصطفیٰ کمال کام کرے گا. اسی طرح علامہ اقبال کو بھی امید ہو چلی تھی اس کے ساتھ، اسی طرح رضا شاہ سے امید ہو چلی تھی کہ شاید یہ کام کرے. علامہ اقبال نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اپنے وقت کی، روپے کی، پیسے کی، ٹائم کی، افغانستان کے بادشاہوں پہ، نادر شاہ کے اوپر اور میر امان اللہ خان وغیرہ کے اوپر، لیکن یہ سارے کھوٹے سکے نکلے. نو بڈی ڈیلیورڈ. مگر اقبال کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوگا. اس بات کا انہوں نے آئندہ آنے والے 1927 تک کی جو پوئٹری انہوں نے کی اس میں انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ ایک امیر قوم، امیر رہبر جو ہے وہ امیر کارواں پیدا ہونے والا ہے، آنے والا ہے، وہ آئے گا اور فکر نہ کرو اس کے. اور مگر اقبال اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. جو ایگل آئیز، ان کی جو شاہین کی نگاہ تھی، اس نے جب پورا گلوب سکین کر لیا، الٹیمیٹلی یہ ریئلائز کہ وہ وجود محمد علی جناح. بالکل. تو دین ہی بلٹ آن ہم، پھر اس پہ کام کیا، ان کو بلڈ کیا، تیار کیا اور الٹیمیٹلی ڈیلیور کروا دیا. سو اقبال مایوس نہیں تھے، ان کو معلوم تھا کہ ایک لیڈر نے آنا ہے اور وہ اس کو تلاش کر رہے تھے. اور الٹیمیٹلی یہ ریسپانسبلٹی بھی انہی کی پڑی کہ اس کو تلاش بھی کرو، تربیت بھی کرو، قوم بھی بنا کے اس کو دو، آئیڈیالوجی بھی دو اور اس کو تیار کر کے قوم بھی اس کے حوالے کرو اور اس سے کہو جا کے پاکستان لے لے. اپنے بارے میں 1927 میں اقبال نے کہہ دیا تھا میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب لیڈر آئے گا، اب آگے لیڈ وہ کرے گا. 27 میں کین یو امیجن، اپنے انتقال سے 10 سال پہلے کہہ چکے ہیں مائی ڈیوٹی از ڈن، آئی ہیو ڈن مائی جاب، اب آئندہ جو دوسرا لیڈر آئے گا وہ کام کرے گا. اقبال کو آپ اس معاملے میں بالکل کیجول نہیں ہو سکتے کہ جو باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں وہ اتفاقاً نکلی ہیں. ان کے وجود کو استعمال کیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام دینے میں. وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رازدار ہوں، درون میں خانہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے اندر کے رازوں کو جاننے والا ایک ایسا فقیر ہوں، دانائے راز، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائے، تو مجھ جیسا راز جاننے والا پتہ نہیں اب دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا. سو کمنگ بیک ٹو اوریجنل تھاٹ پروسیس، ماشاءاللہ امجد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. ہم اس پروسیس پہ آتے ہیں کہ جب اقبال یورپ سے واپس آنے کے بعد جو آئیڈیالوجی، جو ویژن، جو فکر، جو سوچ انہوں نے انڈیا کے اور مسلمانوں کو دینا شروع کیا، اس کی ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھائی. دوسرا ہم ایک شعر، کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے، ایک تصور بن گیا تھا کہ یورپ چونکہ ایک ڈومیننٹ سویلائزیشن ہے اور یہ تصور یورپینز نے دیا تھا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تم کو ہمارے جیسا بننا پڑے گا. یعنی ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن میں فرق نہیں کیا جاتا. آج بھی یہی کرائسس ہے. ہمارے تمام جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کاسمیٹکلی ویسٹرن ہو گئے لیکن اندر سے ایگزیکٹلی یعنی اندر سے تو نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن نہ ویسٹرن ہے، نہ اورینٹ ہے نہ آکسیڈنٹ ہے، نہ روح ہے، روح تو ہے ہی نہیں، نہ روحانیت ہے، مگر ظاہر میں اپنے آپ کو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. جو قوم کا حال کر دیا ہے کہ ہمارے بچے نہ اردو بول سکتے ہیں نہ انگریزی بول سکتے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا سب کچھ مغرب سے آیا ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا، اس کو ریفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایوری بڈی از ٹاکنگ کہ پیچ ورک کر لو، سسٹم ٹھیک کر لو، پروسیجر ٹھیک کر It's لو. almost saying کہ if it works, why change it? Why change When it? it doesn't work, it does not It's work not for anyone. working. The very simple fact کہ یہ ایک قوم نہیں پیدا کر رہا. ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم کو غلام بناتا ہے. ہم خود جانتے ہیں کہ آزاد تحقیق اس ملک میں نہیں ہو رہی. ہم خود جانتے ہیں کہ آج اقبال جیسے مفکر پیدا نہیں ہو رہے. تو پھر اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کیا؟ اقبال نے جو اس کا ڈائگنوسس کیا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. Right after this break,